تو توبہ کریں۔ اب آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا وہ حدیث پاک جو کہ صحیح مسلم ہے کہ ایک زمانہ ایسا لوگوں پر آئے گا کہ لوگ جو ہے مطلب تمیز نہیں کر پائیں گے، نہ لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حلال جو ہے مطلب حرام کما رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا لوگوں پر۔ اب بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ پھر ہمیں کس طریقے سے جو ہے مطلب کاروبار کرنا چاہیے، کیا کریں گے تب جا کر ہمارا کاروبار جو ہے صحیح ہوگا۔ تو ہمارے سامنے جو ہے مطلب پوری شریعت رکھی ہوئی ہے، اگر ہم ایک نظر اس کو دیکھ لیں گے یا کسی سے اگر رہنمائی لے لیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو کام کرو گے اس کام کو کرو گے تو وہ کام بھی آپ کا سکسیسفل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکتیں بھی رکھے گا۔ میں نے اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کی بھی ہے۔ اب ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، آپ دیکھ لیجئے اس حدیث کو اور غور کیجئے گا کہ یہ ہے صحیح دین جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں۔ یہ حدیث پاک جو ہے موطا امام مالک میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، دوسرا دنیا کا کوئی بندہ چاہے یا نہ چاہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، کس کو؟ جو بیچتے وقت نرمی سے پیش آتا ہے، یعنی جب کوئی سامان بیچتا ہے تو جو اس کا گراہک ہوتا ہے اس گراہک سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ حالانکہ یہ تو سب جگہ ہوتا ہے، جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو تو غرض ہوتی ہے بیچنے کی نا۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ موطا امام مالک میں حدیث پاک موجود ہے، آقا کریم نے فرمایا اللہ اسے بھی چاہتا ہے، کسے؟ جو خریدتے وقت نرمی سے پیش آتا ہے۔ اور جو بیچنے والا وہ تو نرمی سے پیش آئے گا ہی، خریدنے والا بھی نرمی سے پیش آئے، اللہ اسے بھی جو ہے چاہتا ہے، اللہ اسے بھی محبت کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ اسے بھی چاہتا ہے جو قرض دیتا ہے نرمی سے، کسی کو اگر نرمی سے قرض دیتا ہے تو اللہ اسے بھی چاہتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ اس سے بھی چاہتا ہے، اللہ اسے بھی محبت کرتا ہے جو کہ قرض دیتے وقت نرمی سے پیش آتا ہے، یعنی قرض لیتے وقت جب نرمی سے پیش آیا تو قرض دیتے وقت بھی وہ نرمی سے پیش آیا۔ یہ ہوتی ہے جو ہے مطلب ہمارا کاروبار۔ ہمیں اس طریقے سے اگر ہم نرمی سے اگر پیش آئیں گے لوگوں کے سامنے تو نہ تو ہمیں قسم کھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں جو ہے مطلب یہ ناپ تول میں یا خرابی کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب بہت سارے لوگ شکایت یہ کرتے ہیں کہ بھئی کاروبار ٹھپ چل رہا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے مطلب ہم بہت سارے روپے کماتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کا تو میں نے پہلے بتا دیا کہ ہماری برکت جاتی کہاں پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، چاہے ہم کسی بھی حال میں رہے نماز ہم پر فرض ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے تو اپنے آپ ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، یہ بات یاد رکھیں۔ اب ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میری روزی میں اضافہ ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میری روزی میں برکت ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میری جو ہے مطلب روزی میں جو میں کماتا ہوں وہ اس میں بڑھوتری ہو، یا میری جو عمر ہے وہ لمبی ہو جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، لوگوں سے محبت کرے، رشتہ داروں سے محبت کرے، سب سے محبت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں بھی برکت کرے گا اور اس کی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ اب یہ جو ہم جھوٹی قسمیں کھا کر جو سامان ہم بیچتے ہیں نا، یا پھر جو ناپ تول میں خرابہ کر کے بیچتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی آپ کے قسمت میں لکھ دی ہے، جہاں سے آپ کو آنی ہے آ کر رہے گی، بس ہمیں چاہیے کہ ہم نیک راہ پر رہیں۔ میں نے تھوڑے دن پہلے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ بندے کو روزی تو ملتی ہے لیکن وہ روزی بندہ کس طرح سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب بندے پر اختیار ہے کہ وہ آرام سے حاصل کرے پھر حلال حاصل کرے، یہ دونوں بندے پر اختیار ہے۔ آپ دیکھ لیں، تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو اگر نام مجھے یاد آئے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نیچے بھی اسکرین پر لگا دوں گا، اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جو ہے مطلب گھوڑے پر سوار ہو کر کے سفر پہ تھا، تو میں نے ایک مسجد دیکھی، تو اس وقت نماز کا بھی ٹائم ہوا تھا، تو میں نے سوچا نماز پڑھوں، لیکن اس وقت کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ کفن بھی چوری کر لیا کرتے تھے، تو جو گھوڑے کی زین ہوا کرتی تھی، جو جہاں پر لوگ جو ہے مطلب سوار بیٹھتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کتاب میں کہ ان کی زین جو ہے بڑی مہنگی تھی گھوڑے کی۔ انہوں نے سوچا کوئی چورا نہ لے جائے، اس لیے ایک بچے کو بلایا، کہا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تب تک میرے اس گھوڑے کا خیال رکھنا۔
بچہ وہاں کھڑا ہو گیا. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جیسے ہی داخل ہوا میں تو میں نے یہ نیت کر لی کہ میں نماز پڑھ کے جب واپس باہر آؤں گا تو 2 جو ہے مطلب اشرفیاں اس بچے کو دوں گا جو کہ میری گھوڑے کی نگرانی کرتا ہے, جو میرے گھوڑے کی نگرانی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بزرگ فرماتے میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں باہر نکلا تو دیکھا کہ میرا گھوڑا تو وہاں کھڑا تھا, لیکن نہ وہ بچہ وہاں تھا, نہ گھوڑے کی زین وہاں پر تھی. نہ وہ بچہ وہاں پر تھا, نہ گھوڑے کی زین تھی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ گھوڑے کی زین لے کر چلا گیا, یعنی جس کو رکھوالی کے لیے رکھا تھا وہی چور تھا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں پیدل چلا یہاں تک کہ مسجد سے آگے گیا تو بازار تھا. میں نے بازار کی ایک دکان پر دیکھا کہ میرے گھوڑے کی وہی زین ایک دکان کے باہر لٹکی ہوئی تھی یا دکان کے باہر پڑی ہوئی تھی. میں نے اس دکاندار سے پوچھا بھائی کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 3.5 اشرفیاں لگے گی یا پھر 4 اشرفیاں لگے گی. تو کہا کہ نہیں یہ 2 اشرفی میں نے پہلے خرید رکھی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچے سے 2 اشرفی میں خریدی ہے. حالانکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بزرگ نے انہوں نے نیت کر لی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں مسجد میں داخل ہوا تھا میں نے نیت کر لی تھی جو میرے گھوڑے کی رکھوالی کر رہا ہے نا میں اس کو 2 اشرفیاں دے دوں گا. لیکن اب اس نے کمایا کیسے وہ 2 اشرفیاں؟ چوری کر کے, کسی کا حق مار کر کے انہوں نے جین چرائی اس بچے نے اور بازار میں لے جا کر بیچ دی. وہ بھی بکی کتنے میں؟ 2 اشرفیوں میں. اور انہوں نے بزرگ نے نیت بھی کی تھی 2 اشرفیوں کی. آپ اندازہ لگا لیں, یہ ایک میں نے مثال دی ہے, آپ اندازہ لگا لیں کہ روزی جو ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے نا وہ تو آئے گی, لیکن بس ہمیں صحیح راستے پر چلنا ہے, نیک راستے پر چلنا ہے. تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے, اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے یا جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا ہے یا جو ہے مطلب ناپ تول میں کمی یا خرابہ کرتا ہے, تو میں نے سارے کے سارے جو ہے مطلب اس میں جو ہے مطلب آپ کے جوابات دے دیے ہیں. آپ ان کو بتائیں, انہیں کہیں کہ توبہ کریں اور 5 وقت کی نماز کے پابند بن جائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم نماز کو گلے سے لگا لیں گے نا تو ایک نماز ایسی چیز ہے کہ بندے کو گناہ سے بھی دور رکھتی ہے. اگر جب بندہ گناہ سے دور رہے گا تو نہ وہ جھوٹ بول پائے گا, نہ وہ جھوٹی قسمیں کھائے گا. یہ بات یاد رکھیں. ویڈیو کو ثواب کے نیچے شیئر ضرور کر دیں انشاءاللہ.